الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں سورہ نساء کا آغاز کیا تھا اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے 21واں پارہ شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 21واں پارہ ہی ہم 21واں رکوع انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، جو کہ آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک، 142 سے 152 پر مشتمل ہے۔ اور آج ہمارا جو لیکچر شروع ہوگا وہ آیت نمبر 148 سے ہمارے لیکچر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ دیکھیں، جس پر ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو اس کی زبان سے کلمات نکلیں گے وہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ مظلوم کی دعا کی قبولیت کی سند بھی ہمیں ملتی ہے۔ اچھا دیکھیں، انسان جو مظلوم ہے وہ ظالم کو اس کے خلاف بددعائیں دے سکتا ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک حد میں رہتے ہوئے اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ آیت نمبر 149 میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اگر زیادتی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو یہ زیادہ اونچا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے غلط کام کیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ اسے برا بھلا کہیں، اپنی آواز اس پر تیز کر دیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اتنی قدرت رکھتا ہے کہ دیر دیر خطا کار کو فوراً سزا دے دے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اگر اس کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اسے معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 150 میں فرمایا گیا کہ دیکھیں تفریق رسولوں کے درمیان بالکل بھی پسند نہیں کی گئی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ رسولوں کے بیچ تفریق کرنا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایک تفریق اور ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان بھی تفریق کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، اور اس کے لیے ہم عربی بھی سمجھ لیں گے، عربک لینگویج کو بھی سمجھ لیں گے، لیکن رسول اللہ کی باتوں کو ماننا، احادیث کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، اور اس سے صاف اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کیونکہ دیکھیں ہم نے دیکھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے جو لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، جو تفریق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، اسے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ منع فرمایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کیا ماننا، ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کی باتیں تھیں جو ہو کر چلی گئیں، اب ہم نے عربک کو سمجھ لینا ہے اور اپنی بات کو جو قرآن میں جو بات ہے اسے سمجھ لینا ہے۔
تو یہاں پر اس بات سے منع فرمایا گیا۔ آیت نمبر 151 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، دراصل وہی لوگ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اس کے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 21 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 22 کی طرف۔ دیکھتے ہیں رکوع نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 پر یہ مشتمل ہے یہ رکوع۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے جرائم کی فہرست یہاں پر دی گئی ہے، ان کے جو جرم تھے جو انہوں نے کیے یہاں پر بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ سے یہ آسمان سے کتاب لانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں، لیکن اس سے بڑے بڑے مطالبے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور پھر آیت نمبر 154 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو لا کے معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان سے عہد لیا تھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ اور پھر ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے والے دن انہوں نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں بھی انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے اس ڈے کو بھی آکیوپائی کیا۔ تو بڑے بڑے جرم ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ ان کو جو میثاق دیا تھا، جو عہد دیا تھا بنی اسرائیل کو، وہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد بہت بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی انبیاء آتے ان کو وہ ناحق قتل کرتے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے اس کفر کے باعث بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 156 میں فرمایا کہ مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان جو یہودی تھے انہوں نے لگایا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ معاذ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ ولد الزنا ہیں، ٹھیک ہے؟ مریم علیہ السلام کیونکہ انہیں کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، اور ان کی ایک اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ تو جب لوگوں نے ان کے اوپر عیب لگانا شروع کیا اور ان سے کہا کہ یہ اولاد، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ان کی ولادت معجزے کا نتیجہ تھی، اور وہ ساری چیزیں ایکسپلین آلریڈی ہو چکی تھیں، بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کلام کر کے بتایا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت دینا شروع کیا، تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے بہتان لگانا شروع کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک ان کا بہت سنگین جرم تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 157 میں فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، انہیں سولی چڑھا دیا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا تھا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا، بلکہ ان کے لیے ان جیسا شبیہ بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 158 میں، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ ان میں سے ایک حواری تھا جس نے مخبری کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،
اور جب وہ سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اٹ از آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ جو حواری تھا اس کی شبیہ، اس کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی، اور اس حواری کو، اس انسان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر ہمیں انجیل وغیرہ میں، بائبل میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا تھا، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ آیت نمبر 160 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دی تھیں، وہ ان کے اوپر حلال تھی، لیکن ان کی یہ جو ظالمانہ روش تھی اس کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت تھا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے پھر ایز اٹ از رہنے دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے اوپر زیادہ کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ان کی روش بھی اس طرح کی تھی کہ وہ ان کی جو ظالمانہ روش تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ بتا دیتے کہ یہ چیز آپ کے اوپر حلال ہے، لیکن ان کی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے اوپر حرام ہی رہنے دیا۔ آیت نمبر 161 میں ہے کہ وہ لوگ، ان کی پھر ایک اور گناہ یہاں پر بتایا گیا۔ 161 میں کیا بتایا گیا؟ سود کھاتے تھے وہ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا مال جو تھے وہ ناحق ہڑپ کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ سارے یہودیوں کی جو گناہ ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے، لیکن ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے، کیا سود ہم نہیں کھاتے؟ کیا کسی کا مال ناحق ہم نہیں ہڑپ کرتے؟ اچھا تفسیر کا اس وقت نہیں ہے، نہیں تو انشاءاللہ جب ہم تفسیر کریں گے تو ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے اوپر بھی لے کر دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 162 میں فرمایا کہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے، اور جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 22 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 23 کی طرف۔ رکوع نمبر 23 ہمارا آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے شروع میں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کئی جگہ ہمیں قرآن میں ایسا گلدستہ نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 63 ہم پڑھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب بھی وحی کی تھی، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں کہ کچھ نبیوں کا تذکرہ تو ہم نے یہاں پہ کر دیا، لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کلام کیا۔ اچھا دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ قریب 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، لیکن کچھ کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا ضروری سمجھا ہمیں قرآن میں بتا دیا، لیکن کئی انبیاء ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 165، یہ جتنے بھی رسول آئے یہ بشارت دینے والے آئے اور خبردار کرنے والے آئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حجت بازی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے یہ رسول اس دنیا میں آئے، جو ہمیں خبردار بھی کرتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 166 میں کیا فرمایا؟ اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے،
اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو چیزیں نازل کی اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو آپ گواہ رہنا کہ میں نے رسول اللہ کے اوپر یہ چیزیں نازل کی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ آیت نمبر 167 میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، خود کو بھی دوسروں کو بھی، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ آیت نمبر 171 میں کیا فرمایا؟ اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے اہل کتاب؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے رسول تھے اور اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القاء کیا تھا مریم علیہ السلام پر، اور وہ ایک روح تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تین خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ تین خداؤں کا دعویٰ پہلے بھی ایکسپلین ہو چکا کہ ایک تو اللہ، ٹھیک ہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ تین خداؤں کا جو کانسیپٹ عیسائیوں نے بنا لیا، اس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس سے تم باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہاں پر ایک وارننگ والا انداز ہے کہ یہ ساری چیزوں سے باز آ جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جان لو اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے رکوع نمبر 23 میں دیکھی۔ رکوع نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ رکوع نمبر 24 جو اس سورہ کا آخری رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، وہ تو نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کا بیٹا سمجھو، یا جو ملائکہ ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ کہا جائے۔ انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ لیکن جنہیں عار محسوس ہوتی ہے، جن لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آیت نمبر 173 میں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو پورا پورا اجر مل جائے گا، اور انہیں مزید بھی دے گا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا کیلکولیشن، کوئی ایسا لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کو 700 گنا ہی ملے گا، آپ کو 10 گنا ہی ملے گا۔ یہ کیلکولیشن اللہ نے بتا دیا، لیکن یہ لمیٹیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جتنا چاہے گا ایمان والوں کو اتنا دے گا، لیکن جو تکبر کرتے ہیں، جو ابدیت میں عار محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے اور ایک روشن نور نازل ہو گیا، یعنی قرآن تمہاری طرف آ گیا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ کس سے؟ اس قرآن سے۔ آیت نمبر 175 میں فرمایا بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سے صراط مستقیم کی۔ یعنی جو قرآن میں ہدایت، جو قرآن کے اندر ہمیں جو احکام بتائے ہیں، ہمیں جو طریقہ بتایا ہے زندگی کا، اگر ہم اکارڈنگلی اس پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر انشاءاللہ ہوگی۔ آیت نمبر 176 دیکھتے ہیں، یہ اس سورہ کی اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور یہاں پر کلالہ کا کانسیپٹ ایکسپلین کیا ہے۔ جب ہم نے آیت نمبر 12 پڑھی تھی سورہ نساء کی، تو اس میں وراثت کا کانسیپٹ سمجھایا گیا تھا۔ اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی کلالہ ہو تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اب لوگوں کو یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی تھی کہ کلالہ کیا ہے، تو یہاں پہ دوبارہ ان سے سوال کیا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ہمیں سمجھا دیں کہ ہمیں پراپرلی سمجھ میں نہیں آیا کلالہ کا کانسیپٹ۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ کوئی مرد یا عورت ہو جس کے کوئی والدین نہ ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ دونوں نہ ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اب ایسا انسان فوت ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کلالہ، اور اس کا پھر کیا کیلکولیشن ہوگا وراثت کا وہ یہاں پہ واضح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کلالہ ہے اور اس کی ایک بہن ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں اور اس کی بہن ہے، تو ترکے میں سے اس کو آدھا دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کلالہ ایک عورت ہے اور اس کا بھائی زندہ ہے تو وہ پوری وراثت کا مکمل وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 یا 3 ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 بہنیں ہیں، 2 3 سے زیادہ ہیں، تو جتنا ترکہ ہے اس کا 2/3 ان کو دیا جائے گا، اور اگر کئی بھائی بہن ہیں یعنی 2 3 بھائی 2 3 بہنیں ہیں تو کیا ہوگا، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہ پورا کیلکولیشن کلالہ کا ہے جو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا۔ الحمدللہ اسی کیلکولیشن کے ساتھ الحمدللہ ہماری سورہ نساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مائدہ اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ یہ پوری جو سورہ ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کہا جاتا ہے کہ اس کی جو آیت نمبر 5 ہے اس کے علاوہ باقی پوری سورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور مدنی سورہ ہے۔ اس کا نام ہمیں آیت نمبر 114 پر ملتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیا جائے، جس بنا پر اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کا نزول کا جو آغاز ہوا اس سورہ کا وہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کی تکمیل حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکام بتائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کیا کرو، یعنی اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ نے کمپلسری اس کو فلفل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ دوسرا یہاں پہ حکم کیا دیا گیا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات، سوائے ان کے جو آپ کو آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے، یعنی جتنے بھی مویشی قسم کے حیوانات ہیں، جانور ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ تیسری چیز اس آیت میں کیا کہی گئی کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کو شکار کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، مویشی آپ کے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا گیا؟ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ کیا ہیں وہ نشانیاں؟ دیکھیں، حرمت والے مہینے اس کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دنگا فساد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسٹرکٹلی منع ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کر دیا ہے انہیں اپنی خواہشات کے اکارڈنگ آپ نے حلال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ اب ہدی کے جانور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرہ پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے تو قربانی کے جو جانور تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے، وہ ہدی کے جانور کہلاتے تھے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرنا جن کے گردنوں میں پٹے ڈلے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ جو قربانی کے لیے جانور جاتے تھے ان کے علامت کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، تو اس کی بھی بے حرمتی کے لیے منع کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں،
ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کے میزبان ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم حلال ہو جاؤ یعنی اپنا احرام کھول دو تو اب تم شکار کر سکتے ہو، یعنی آیت نمبر 1 میں کہا احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، آیت نمبر 2 میں کہا کہ احرام جب کھول دو تو اب شکار تمہارے لیے الاؤڈ ہے۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت میں کہ دیکھو ابھی جب تک تمہیں دشمن قوم جو تھی انہوں نے تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے تمہیں روکا تھا مسلمانوں کو، لیکن اب تم ایسا نہ کرنا کہ دشمنی میں آ کر ان لوگوں کو مسجد حرام سے روکو، انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن اب تمہیں انہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکنا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تمہیں تعاون کرنا ہے، گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ دیکھو گناہ کرنا تو بری بات ہے ہی، لیکن گناہ میں تعاون کرنا بھی بری بات ہے، اس میں تعاون نہ کرو۔ تو آیت نمبر ہم نے 2 میں دیکھا کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنا، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہیں کرنا، حدی کے جانور جس میں پٹا بندھا ہے وہ جانور، وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں ان سب کی بے حرمتی کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہیں، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے تمہیں روکا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے تم نے انہیں نہیں روکنا، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے اور برے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا کہ کیا چیزیں حرام ہیں وہ بتائی گئی ہیں آیت نمبر 3 میں، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے۔ مردار یعنی وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد خون آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے نہیں یوز کر سکتے۔ خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے کنزیوم نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا گیا وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے یوز نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد 5 طریقوں سے بتایا گیا کہ جانور کس طرح سے مرتا ہے جب آپ کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ گلا گھٹنے سے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، اونچی جگہ سے گرنے سے مر گیا، کسی جانور کے سینگ لگنے سے مر گیا، یا پھر کسی درندے نے اس کو کھا لیا۔ یہ 5 طریقے سے اگر کوئی جانور مرتا ہے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو خون تھا وہ جسم سے باہر نہیں نکلا، اندر ہی جمع ہو گیا، اب وہ مردار میں شمار ہوگا، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ زندہ ہے، مرنے والا ہے، مرا نہیں ہے، آپ نے اس سے پہلے اسے ذبح کر لیا، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی جانور نے کسی جانور کو، ہرن وغیرہ کو سمجھیں، اس کا شکار کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ گیا وہاں سے، اب وہ جانور آپ کو، ہرن جو آپ کو ملا لیکن وہ مرا نہیں تھا پوری طرح سے، آپ اس کو ذبح کرو اور آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہو، وہ آپ کے لیے الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو جانور کسی استھان وغیرہ پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں، کسی درگاہ پر، کسی دیوی دیوتا کے استھان پر جنہیں ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد عربز میں یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ایسے قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے اور تیر کے ذریعے اس پہ جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی منع کیا گیا، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ دیکھو آج کے دین کو مکمل کر دیا گیا، یہ دین جو ہے آج کمپلیٹ ہو گیا، یعنی جو چیزیں حلال حرام ہیں ساری کی ساری آپ کو بتا دی گئی، اب یہاں پر کوئی بھی چیز یعنی ایڈیشن نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں، اور اسلام کو دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا، یہ جو حلال حرام کا کانسیپٹ ہے سب کلیئر کر دیا گیا، اب تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔
اچھا، اب یہ حلال حرام کا کانسیپٹ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتاتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ حرام کھانا بھی کنزیوم کر سکتے ہو۔ اگر ایسی مجبوری آ جائے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہیں پھنس گئے ہو فار ایگزامپل، اور آپ مجبور ہو کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا تو آپ مر جاؤ گے، اس کنڈیشن میں اگر آپ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تو آپ اس حرام کھانے کو کھا سکتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو اس میں لذت آنے لگے اور آپ بہت سارا کھا لو، نہیں، آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے صرف اتنا اماؤنٹ میں کھا سکتے ہو جتنا آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہو، تو ایسی حالت میں حرام کھانا بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تو اب یہ تو بتائیں کہ حلال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ بول دیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں، جتنی طیب پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا گیا جو آپ کے ٹرینڈ، آپ کے جو شکاری جانور ہوتے ہیں، جیسے ٹرینڈ ڈاگز وغیرہ ہوتے ہیں جو شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے شکار کر کے لے کر جائیں تو وہ بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہے۔ اس کی اور تفسیر انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تب آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا، لیکن جو ٹرینڈ ڈاگز ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ کے لیے شکار کر کے لے کر آتے ہیں تو وہ الاؤڈ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بتا دیا گیا ہر چیز آپ کے لیے، ہر پاک اور طیب چیز آپ کے لیے پاک ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، لیکن سیم وہی کنڈیشن کہ اگر وہ حلال ہوگا تو، ایسا نہیں کہ وہ حرام کھانا آپ کے لیے لے کر آئیں اور آپ کہیں کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی باعزت خاندانی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال کیا گیا۔ ان کے مہر ادا کرنا ہے اور ان سے جو نکاح کرنا ہے وہ ایک مستقل طور پر ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے، اپنی شہوت رانی کے لیے، اپنی چوری چھپی آشنائی کے لیے آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے، باقاعدہ آپ نے علل اعلان آپ نے نکاح کرنا ہے، ان کا مہر ادا کرنا ہے، تو آپ اہل کتاب کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی ایمان تو رکھتا ہے لیکن ساتھ میں کفر بھی کرتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں رکو نمبر 2 کی طرف۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر وضو کے بارے میں بتایا گیا، تیمم کے بارے میں بتایا گیا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو، پاؤں اور ٹخنوں کو دھو لیا کرو۔ اچھا، مزید طریقہ آپ کو وضو کا دیکھنا ہے، کمپلیٹ طریقہ، بہت ساری احادیث ہیں، آپ صحیح بخاری کی 164 186 192 آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں جس میں وضو کا کمپلیٹ طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہو تو خالی وضو کرنا آپ کو کام نہیں دے گا، آپ نے پھر نہا کر پاک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کو نہانا کمپلسری ہے۔ پھر تیمم کے لیے بتایا گیا اگر آپ بیمار ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں تیمم کی، بیمار ہیں، سفر کی حالت میں سے ہیں، اور آپ رفع حاجت سے آئے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا آپ اپنی وائف کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد آپ کو پانی میسر نہیں ہوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پاک مٹی سے آپ نے کیا کرنا ہے، پاک مٹی پر آپ نے ہاتھ مارنا ہے اور پھر اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر اسے پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے، آپ بیمار ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، اور یا پھر آپ کو پانی میسر نہ ہو تو اس حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیل دیکھنا ہے، آپ حدیث دیکھیں، ترمذی کی حدیث دیکھ سکتے ہیں 144، سنن ابو داؤد کی حدیث دیکھ سکتے ہیں 321، اور بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان حدیث کو ریفر کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ
اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو تم نے اس نے تم سے باندھ لیا ہے۔ دیکھیں، ایک میثاق تو وہ تھا جو بنی اسرائیل سے کیا، جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اہل ایمان سے میثاق کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا، جیسے کہ جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اسی میثاق کی اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، یعنی جو شریعت تمہیں دی گئی ہے اب اس کو تم نے پابندی سے فالو کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا گیا کہ اے لوگوں، اللہ کی خاطر پوری طرح قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ پوری طرح سے قائم ہونا ہے، تھوڑا بہت نہیں ہونا، پوری طرح سے قائم ہونا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی کام کرو، کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو میں غلط فیصلہ سنا دوں، نہیں، عدل کے ساتھ تمہیں فیصلہ سنانا ہے۔ آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا گیا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، جنہوں نے انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا۔ کون سے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات کا یہ تبصرہ ہے۔ اس کے بعد بھی کفار نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے اپنی ان کے اوپر مہم جوئی کریں، ان کے اوپر حملہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رعب طاری کر دیا تھا کافروں کے اوپر مسلمانوں کا۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا۔ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم رکو نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا رکو نمبر 3 آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 نقیب وہاں پہ مقرر کر دیے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں کی مانو گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ جب یہ سارے کام کرو گے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، اور اس کے بعد تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کام آپ کرو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ آیت نمبر 13 میں بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان کو ماننے سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیشہ یہ جو یہودی ہیں ان کی طرف سے آپ کسی نہ کسی سازش کو آپ ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سازش کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل کی بات کی، پھر عیسائیوں کی بات کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی عہد کو توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ دیکھو اہل کتاب، دیکھ لو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے اور تمہیں ساری باتیں کھول کھول کر بتا رہا ہے جن باتوں کو تم نے چھپا رکھا تھا، اب تو تم حق پر آ جاؤ۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ جس کے ذریعے، یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ان کی رضا کے طالب ہے سلامتی کی طرف بلاتا ہے، یعنی جو قرآن کی طرف چلیں گے ان کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی طرف بلائے گا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ جو عیسائی تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے، اللہ تو یہ بھی اختیار رکھتا ہے، اور سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو بھی ہلاک کرنے کی کا پاور رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہی ان کی وشفل تھنکنگ، وہی ان کا کہنا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عذاب کیوں دیا، اور وہ کتنے عذاب تھے انشاءاللہ وہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ کس طرح کے عذاب کے کوڑے جو تھے یہودیوں کے اوپر پڑے تھے۔ آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں، یہاں پہ فرمایا گیا کہ دیکھیں آپ کے اوپر اب جو رسول آیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک کا جو وقفہ تھا وہ قریب 650 سال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس یہ واضح نشانیاں لے کر رسول آ گیا ہے، اور اب تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا بتانے کے لیے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو واضح نشانیاں لے کر رسول تمہارے پاس آ گیا۔ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے، رکو نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ رکو نمبر 4 آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا اور انہوں نے اس بات کے لیے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 21 میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو مقدس سرزمین ہے یعنی فلسطین ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا آیت نمبر 22 میں کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ خود سے نکل جائیں تو اٹس اوکے لیکن ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس میں سے 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھو ہم وہاں چلتے ہیں، ہم وہاں پہ مقابلہ کریں گے اور وہاں ہم انٹر ہوں گے، اور وہ 2 لوگ جو تھے وہ تھے یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ جن کے بارے میں آتا ہے، اور انہوں نے ہمت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے اللہ کی طرف سے ہم وہاں پہ جنگ کریں گے، اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے کم سے کم ہم سامنا تو کریں، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس اور تمہارا رب، دونوں جاؤ لڑو ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 25 موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، ہم صرف 2 ہی ہیں، اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ اچھا تو وہ ملک 40 سال تک کے لیے ان پر حرام ہو گیا، اور وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہم آلریڈی یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی، اور 40 سال تک وہ جو سینائی پیننسولا ہے وہاں پر وہ بھٹکتے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکو نمبر 5 کی طرف۔ رکو نمبر 5 آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کے بارے میں یہاں پہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح سے جو پہلا قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے، نوع انسانی میں پہلا قتل ہوا تھا، اس کا تذکرہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ ایک بھائی کی قربانی جو تھی وہ قبول ہو گئی اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ قابیل کی قربانی جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں تو اللہ کے یہاں متقی ہوں کیونکہ میری قربانی قبول ہو گئی، اور کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ٹھیک ہے لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی اپنے اوپر لے لے۔ تو کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا،
اور سب سے پہلی جو مطلب نوع انسانی میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ قتل ہو گیا تو قابیل حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اس نے زمین کھودی اور ایک دوسرے کوے کی جو لاش تھی اس کو لے جا کے اس نے دفنا دیا۔ تو اب قابیل کو پتا چلا کہ اچھا مجھے بھی اب ایسے کرنا ہے، اور وہ بڑا ہی پچھتایا اپنی اس حرکت پہ، اور اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں تو یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ میں ایسا کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا قتل تھا، اور دیکھیں اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اور کوئی اگر ایک انسان کو بچاتا ہے تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا دیا۔ آیت نمبر 33 میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس اللہ کے رسول سے، اور جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ آیت نمبر 33 میں بتایا گیا ہے کہ انہیں یا تو قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے، یا پھر انہیں ملک کے بدر کر دیا جائے۔ یہ ساری سزائیں ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکو نمبر 6 کی طرف۔ رکو نمبر 6 ہمارا آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 43 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح پانے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اگر جب وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن، اگر وہ ساری کی ساری دولت جتنی بھی زمین میں ہے یا اس سے دگنا بھی اگر دینا چاہیں کہ ہم اس کے تھرو بچ جائیں، تو وہ فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح تو ہم بچ جائیں، کسی طرح تو نکل جائیں، لیکن کسی بھی طرح سے وہ نہیں نکل سکتے۔ آیت نمبر 38 یہاں پہ آیت نمبر 38 میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ چور کی سزا بتائی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہاں پر یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے عورت نہیں، اگر وہ مرد ہے عورت ہے کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، مرد یا عورت دونوں ہی کنڈیشن میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر اس نے چوری کی ہے۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا تو جس نے بھی توبہ کر لی، اپنے ظلم کے بعد اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس نے توبہ کر لی تو یہ کام جو ہے پھر یہ اللہ اور اس کے درمیان کا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ یہ فوراً سزا کے بعد یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی کہ کیونکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے جسے بخش دے، اللہ جسے چاہے سزا دے دے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ تسلی دیتے نظر آئیں گے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے، جو مدینہ کے جو منافق تھے یا یہودی تھے، یہ سب آپ کو بڑا پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر رسول اللہ کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ اب یہودی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توڑ مروڑ کر آگے پیش کیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے بارے میں لوگ تشکیک کا شکار ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے بالکل بھی غمگین نہیں ہونا ہے۔ آیت نمبر 42 میں کیا فرمایا کہ جو یہودی تھے وہ اپنی بات تو دیکھیں مانتے نہیں تھے، یعنی اپنے کلام کو تو مانتے نہیں تھے، تورات جو ان کے پاس تھا اس میں سے جو بات ان کے دل کو لگتی تھی وہ مان لیا کرتے تھے، جو بات دل کو نہیں لگتی تھی اس کو پسے پشت ڈال دیا کرتے تھے۔
اب کوئی بات ہوتی، کوئی مقدمہ پیش آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ اس میں ہمارا فیصلہ کریں، کیونکہ ان کی تورات میں اس کے سخت اس کے جو سزا ہوتی تھی وہ وہاں پر لکھی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی ججمنٹ دیں، یا آپ کی مرضی آپ نہ دیں۔ لیکن اگر آپ وہاں پر کوئی اپنا ججمنٹ دیتے ہیں تو آپ نے عدل و قسط کے ساتھ وہاں پہ اپنا ججمنٹ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یہودی ہیں تو آپ کچھ بھی فیصلہ کر دیں، نہیں، عدل و قسط کے ساتھ آپ نے وہاں پر اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اور یہ یہودی کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تورات کے اندر بہت مشکل سزائیں وہاں پہ دی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے قرآن میں ہمیں کوئی ایزی یہاں پہ سزا مل جائے اور ہم جلد سے جلد بچ جائیں۔ آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا؟ اور وہ آپ کو کس طرح منصف بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ایز اے جج وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ ان کے پاس تو خود تورات ہے، نہیں، وہ تو اس لیے آتے ہیں کیا تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ تورات میں زیادہ مشکل چیز بیان کی گئی ہے یا پھر قرآن کے اندر۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا رکو نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکو نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ رکو نمبر 7 آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 پر مشتمل ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر سورہ مائدہ کا یہ جو 7واں رکوع ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سخت تنبیہ اور دھمکی دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو قانون بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے اسے نہیں مانتے۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ چور کی سزا کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس رول کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء۔ تو جتنے انبیاء تھے، اب دیکھیں قرآن آنے سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ obviously تورات تھی، اور جتنے فیصلے کیے جاتے تھے وہ تورات کے اکارڈنگ ہی کیے جاتے تھے، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ انہیں اللہ کی جو کتاب ہے تورات ہے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ان کو اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ ان کو فیصلے کر لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا جو قانون موجود ہے اسی کے اکارڈنگ تم نے فیصلے کرنا ہے۔ اب جو لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرنے لگے، جو لوگ دنیا کے فائدے کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر مقدم جاننے لگے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وہ لوگ کافر ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تورات میں لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی زخموں کے برابر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا، لیکن جو ہماری شریعت کے اکارڈنگ نہیں چلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ فاسق ہوگا۔ پہلے کیا کہا گیا؟ کہ پہلے کہا گیا کہ وہ کافر ہوگا، پھر کہا گیا کہ وہ فاسق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی جب انجیل لے کر آئے تو وہ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی جو کچھ اس میں موجود تھا اسی کی پیروی کرتے تھے تورات کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ جو انجیل جب آئی تو کیا چاہیے تھا لوگوں کو؟ لوگوں کو چاہیے تھا کہ انجیل کے اکارڈنگ فیصلے کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اکارڈنگ فیصلے نہیں کیے، تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
اور اس کے بعد فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کس کے لیے فرمایا کافر، ظالم، فاسق؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، اپنے قانون کو لاگو کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. آیت نمبر 49 میں فرمایا اور فیصلے کیجئے ان کے درمیان اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. یہاں پہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنا ہے. آپ کو ہر طرف سے دباؤ آئے گا، لوگ آپ کو اس کام سے دور ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے صرف وہی کام کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے، شریعت کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے. آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی جو شریعت آنے سے پہلے یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ فیصلے کرتے آ رہے تھے، کیا یہ اسی قانون پر چلنا چاہتے ہیں؟ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب تو شریعت واضح ہو گئی ہے، سارے قانون کلیئرلی ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. اگر اب آپ اپنی خواہشات پر چلو گے تو وہ آپ ظالم ہوگے، آپ فاسق ہوگے، آپ کافر ہوگے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 7 کمپلیٹ ہوتا ہے. رکو نمبر 8 کی طرف ہم چلتے ہیں. رکو نمبر 8 آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 پر مشتمل ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. دیکھیں کہیں پر آپ کو دکھتا ہے کہ مشرک کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہاں کہا گیا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، اپنا حمایتی نہ بناؤ. یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن آپ نے ان سے دوستی نہیں رکھنا. جو کوئی ان سے دوستی کے معاہدے کرے گا، ان سے نصرت اور حمایت کا طلبگار ہوگا، ہماری نگاہوں میں وہی یہودی اور نصارہ شمار ہوگا. تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہیں آپ دیکھیں گے کہ دوڑ کر ان میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کے یہود اور نصارہ کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہم ان سے مل لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی فتح تو قریب ہے، اور وہ کسے ملے گی؟ ایمان والوں کو. منافقین کیا کرتے تھے؟ دنیاوی مفاد کو پیش نظر رکھتے تھے، اور ان سے جب سمجھایا جاتا تھا تو ان کے پاس ہزار بہانے ہوتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تو بہت جلد فتح جو ہے وہ آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے نوازے گا. آیت نمبر 53 میں فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے اور منافق اپنی سازشوں اور شرارتوں پر نادم ہو جائیں گے. اور اس وقت مسلمان انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ تھے جو قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دہانی کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی دیکھیں جب قیامت میں بھی جب منافق الگ کھڑے ہوں گے تو مسلمان یہی کہیں گے، ایمان والے یہی کہیں گے اچھا تم تو کہا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہ تمہارے ساتھ ہو، تم تو یہاں جہنم کی لائن میں کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ شرمندگی منافق کو ہر جگہ اٹھانی ہوگی. آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو ایک طرح کا چیلنج دے رہے ہیں. کیا چیلنج دے رہے ہیں؟ کہ اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ، اپنے دین سے ہٹ جاؤ، اللہ کے کام کو نہ کرو تو اٹ ہارڈلی میٹرز، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ دوسری ایک پوری کی پوری فوج لا کے کھڑی کر دیں گے میدان میں، ایسے لوگ لے کر آ جائیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو لے کر آ جائیں گے. آیت نمبر 54 میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ مومن اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مومن آپس میں خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مومن کفار کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے کی بجائے ان سے شدید نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. مومن اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں. مومن دین کی محبت اور جہاد کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا کہ تمہارے ولی تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں. کون ہونا چاہیے تمہارے دوست؟
سبحان اللہ، اللہ کو کہا گیا کہ اللہ تمہارے ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اہل ایمان تمہارے ولی ہے۔ اور یہی بات آیت نمبر 56 میں دوبارہ فرمائی کہ جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں کے ساتھ، بس سن لو کہ حسب اللہ ہی غالب رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ رکو نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ رکو نمبر 9 آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 66 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اسی بات کے ساتھ اس بات کو، اس رکوع کو شروع کیا گیا کہ اے اہل ایمان، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں میں سے بھی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم نہ تو کافروں کو اپنا دوست بناؤ، نہ مشرک کو اپنا دوست بناؤ، نہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بناؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی۔ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو، تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو اہل کتاب مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے سوال تو کریں کس بات پر آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ کو تو پہلے پہلے آنا چاہیے تھا کہ آپ کو بھی کتاب دی گئی، ہمیں بھی کتاب دی گئی، لیکن آپ تو سب سے پہلے بڑھ کر آتے ہیں مذاق اڑانے میں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ کن پر ہوئی؟ ہم جانتے ہیں یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی اور انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ ہم نے وہ بھی پڑھا، جنہوں نے سبت کے قانون کو، سیٹرڈے کے قانون کو جنہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ان لوگوں پر۔ اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، ٹھیک ہے، وہ بھی بدترین لوگ ہیں جو شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا؟ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ داخل بھی نہیں بلکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو اسلام کو اسلام کے بارے میں افواہیں پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ صبح کو جاتے تھے ایمان والا کہہ کر اور واپس آ جاتے تھے کفر کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ داخل بھی کفر میں ہی ہوتے تھے اور واپس بھی کفر میں ہی آتے تھے، ایمان تو ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ آیت نمبر 62 میں کیا فرمایا؟ اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کے مال کھانے میں۔ بہت ہی برا عمل ہے وہ جو کرتے ہیں۔ کون کون سے برے عمل ہیں؟ دنیا کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، برے کاموں کو، حرام کھانے کو، یہ بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں کیا فرمایا؟ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے مرشد، علماء، فقہ گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے بھی علماء اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آس پاس دیکھیں کس حد تک وہ ہمیں برائی سے روک رہے ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے نا کہ وہ برائی سے روکتے کہ یہ غلط کام ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا، اور آج کے علماء کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ برا کام ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے آس پاس کے علماء کس حد تک اس کام کو کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں کیا فرمایا؟ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، تو ان پر لعنت ہے اس کے سبب جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ تو جسے چاہے جس پر چاہے خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا سے تو یہود نے ایک مطلب تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے اوپر جو رحمت کا ہاتھ ہے اللہ کا وہ بند ہو گیا، اب ہمارے اوپر کوئی جو رسول ہے اب ہمارے اوپر نہیں آ رہا۔
اور ایک بات اور اس سے کہی جاتی کہ منافقین ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرض حسنہ دینا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو زیادہ سے زیادہ، تو نعوذ باللہ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، جو ہم سے مانگ رہا ہے، ہم غنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا گیا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جسے چاہے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی یہودی کوئی سازشیں کرتے، اللہ تعالیٰ مومن کی مدد فرماتا ہے. آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغات میں. لیکن کب؟ جب وہ ایمان لے آتے. آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، یعنی اگر یہ یہود و نصارہ ہیں، اگر یہ تورات اور انجیل کے اکارڈنگ چلتے، جو کچھ اس میں نازل کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگ چلتے، تو ان کے اوپر اتنی نعمتیں ہوتی کہ یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، اور درمیان سے بھی ان کو ملتا. یعنی اگر وہ سیدھے راستے پر چلتے تو ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا جاتا. لیکن افسوس کہ انہوں نے ساری اللہ کے جو احکام تھے، اللہ کی کتابیں تھی، اس کو پس پشت ڈال دیا. یہاں پہ ہمارا 9th رکو کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں رکو نمبر 10 کی طرف. رکو نمبر 10 ہمارا آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 پر مشتمل ہے. یہاں پہ نصارہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے غلو کرتے تھے عبادت میں، کس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں پہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ نے ایز اٹ از اپنی امت تک پہنچا دینا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ آپ اس میں آپ اپنا رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو. اگر تم تورات اور انجیل پر نہیں ہو تو تم کسی چیز پر نہیں ہو. تم چاہو کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم اسوہ ہیں، تو تم کچھ بھی نہیں ہو اگر تم تورات اور انجیل پر نہیں ہو. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے وقت کے رسول پر، اپنے وقت کے نبی پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، صابی ہوں، نصارہ ہوں، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ پر، یوم آخرت پر اور اپنے وقت کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے. ہمارے وقت کا رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ اور آخرت پہ تو ہونا ہی ہے، لیکن رسول اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہونا مسٹ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا؟ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسولوں کو یا تو جھٹلا دیا یا پھر ان کو قتل کر دیا. پھر یہاں پر ان کے گناہ کے بارے میں بتا دیا گیا. آیت نمبر 72 میں کیا فرمایا؟ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں. پھر وہی بات تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی اللہ ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لیکن پھر وہی بات آ گئی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 73 میں کیا فرمایا؟ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. وہی تین خداؤں کا کانسیپٹ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک نہیں بلکہ اللہ تو اکیلا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو اس کی عبادت کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آیت نمبر 75 میں کیا فرمایا کہ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ تو ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول گزرے نا، تو یہ بھی اس میں سے ایک رسول ہیں۔ اور ان کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ نارمل انسان تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تو ہم نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں، اس میں غلو نہ کرو، اپنی عبادت میں غلو نہ کرو۔ آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم کیوں پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں سے جو کسی چیز میں نہ تو وہ نقصان پہنچا سکتی، نہ ہی کسی چیز میں نفع پہنچا سکتی۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ پھر وہی بات کہی گئی کہ غلو نہیں کرنا، جو بدعات میں وہ پڑے ہوئے تھے انہی بدعات میں اب تم نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اب ہم چلتے ہیں رکو نمبر 11 کی طرف۔ رکو نمبر 11 الحمدللہ ہمارے پارے کا آخری رکو ہے۔ اس میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 86 تک یہ آیات ہیں، لیکن ہمیں آیت نمبر 82 تک ہی یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارا پارا جو ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 78 میں کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ سرکش تھے تو یہاں پہ لعنت کی گئی ان کی طرف۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں فرمایا یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اچھا، اگر ہم آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ امر بالمعروف نہیں انل منکر والی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں آپ نے برائی سے روکنا بھی ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے برائی سے، اور یہی برائی آج ہم لوگوں کے درمیان بھی موجود ہے۔ ہم برائی کو دیکھتے ہیں اور لیٹ اٹ بھی کہہ کر ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 میں کیا فرمایا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر سے وہی بات کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنا بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے آگے بھیجی۔ یعنی اگر آپ دوستوں سے آپ کے جو دوست اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کے ساتھ جو آپ دوستیاں کرتے ہو تو اس کے لیے آپ بہت ہی برا اپنا ایک اسٹ ہے جو جمع کر رہے ہو آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 82 الحمدللہ ہمارے پارے کی آخری آیت ہے یہ۔ مسلمان کے شدید ترین دشمن یہود اور مشرک ہیں، یقیناً آپ دوستی میں سے ان کو قریب پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جو مشرک ہیں، جو یہود ہیں، وہ مسلمان کے بہت شدید دشمن ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا ریلیکسیشن دیا ہے کس کے لیے، نصارہ کے لیے، کیونکہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا لیول جو ہے دشمنی کا وہ اس حد تک نہیں ہے جتنا یہود کا۔ جتنا یہودی مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اتنی دشمنی عیسائی نہیں رکھتے۔ اور جب ہم ہسٹری دیکھیں گے انشاءاللہ، جب ہم سیرت پڑھیں گے، جب ہم تفسیر پڑھیں گے، تب ہم دیکھیں گے کس طرح سے کئی عیسائی حکمران تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا گیا کہ اتنی زیادہ نفرت نہیں رکھتے عیسائی جتنی کہ یہود اور مشرکین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارا نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بار ہم نے کرنا کیا ہے کہ جتنے ہم نے احکام پڑھے انہیں ہم ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہم نے رکو نمبر 22 میں ہم نے کیا دیکھا کہ مظلوم کو بددعا دینے کی اجازت ہے مگر اخلاقی حدوں سے تجاوز نہ کرے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔
پھر فرمایا کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنا منع ہے۔ پھر سورہ نساء کی رکو نمبر 24 میں کیا فرمایا؟ کلالہ کے بارے میں بتایا۔ کلالہ یا جس کی کوئی اولاد اور جس کے کوئی والدین نہیں ہوتے، اس کا وراثت کا پورا طریقہ اس میں بتا دیا گیا۔ پھر ہم چلتے ہیں سورہ مائدہ کی طرف۔ سورہ مائدہ کے رکو نمبر 1 میں ہمیں کون کون سے احکام ملے؟ کہ اپنے قول و قرار کو پورا کیا کرو، حلال جانور کو کھانے کی اجازت ہے، پھر اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، جس میں حرمت والے مہینے ہیں، ہدی کے جانور ہیں، اور حج پر نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ پھر فرمایا کہ دشمنی کے چلتے کسی کو مسجد حرام کی طرف جانے سے نہیں روکنا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ پھر اسی رکوع میں رکوع نمبر 1 میں فرمایا گیا کہ اگر بہت کرٹیکل حالات ہو جائیں تو حرام کھانا بھی انسان کے لیے جائز ہے، لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ پھر فرمایا اسی رکوع میں رکوع نمبر 1 میں کہ جو سدھے ہوئے جانور ہیں ان کا جو شکار کر کے لاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 7 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ کی کتاب سے ہی کیے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے احکام اللہ کی شریعت کے اکارڈنگ فیصلے نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں سبقت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ نیکی تو کرنا ہی ہے لیکن اس میں سبقت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 8 میں کیا کہا گیا؟ رکو نمبر 8 میں کہا گیا کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ پھر رکو نمبر 9 میں بھی یہی بات کہی گئی کہ آپ نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اچھا، یہاں پر بیچ کے ہمارے پوائنٹس احکام جو تھے وہ مس ہو گئے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رکو نمبر 1 میں ہی یہ چیز فرمائی گئی تھی کہ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اہل کتاب کا کھانا مسلمان کھا سکتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی جو خاندانی با ادب عورت ہے اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن مہر کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ اس کے بعد جو نکاح کی نیت ہو وہ گھر بسانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہ کیا جائے۔ اس کے بعد رکو نمبر 2 میں کیا فرمایا گیا؟ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اگر جنابت کی حالت میں ہے تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تیمم کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں یا پانی میسر نہیں ہو تو تینوں کنڈیشنز میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی بھی حال میں آپ نے عدل و انصاف سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے سامنے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ رکو نمبر 5 میں فرمایا گیا کہ اگر آپ ایک نفس کا قتل کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ گویا کہ آپ نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ایک نفس کو بچاتے ہیں تو ایسا ہے گویا کہ آپ نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ پھر یہاں پر اگر آپ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے یا زمین میں فساد کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے، یا پھر اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ کس کی سزا ہے یہ؟ جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ رکو نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے احکام کو بھی سارا ریوائز کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔